یہ نیت بھی فرمائے انشاءاللہ مقامی گشت کریں گے، انشاءاللہ بیرونی گشت بھی کریں گے، مسجد کی تعلیم بھی، گھر کی تعلیم، روزانہ مسجد میں وقت دینا، روزانہ کا مشورہ انشاءاللہ، اور ہر مہینے وقت مقرر کر کے، ہفتہ مقرر کر کے ہر مہینے سے روزہ انشاءاللہ۔ یہ 5 اعمال، اس میں تو ہر ایک کو ہمت کر کے لگ جانا چاہیے۔ فرمائیے ان 5 اعمال کی سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، دونوں گشت، دونوں تعلیم، روزانہ مسجد میں وقت دینا ہے، روزانہ کا مشورہ ہے، اور سے روزہ ہے پابندی سے انشاءاللہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی، مستورات کو بھی دین کی محنت میں اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ ہمارے جذبات ماند پڑ گئے، حالانکہ اللہ کی قسم کہتا ہوں شریعت کا بھی یہ مطالبہ ہے، شریعت بھی چاہتی ہے کہ ہم اپنی مستورات کو اپنے شانہ بشانہ لے کے چلیں، مگر کہاں؟ جہاں رب چاہتے ہیں وہاں نہیں، جہاں سب چاہتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے، جہاں سب چاہتے ہیں وہاں دوڑ لگی ہوئی ہے، جہاں رب چاہتے ہیں وہ جگہ خالی ہے، ویران ویران ہے وہ گلیاں، وہ راستے ویران ہیں جہاں رب دیکھنا چاہتے ہیں، اور جہاں سب چاہتے ہیں وہ راستے بھر دیے، وہ گلیاں وہ راستے بھرے ہوئے، جہاں رب چاہتے ہیں وہ خالی ہے، خال خال کوئی جاتا ہے۔ تو اپنے گھر والوں کو اپنے شانہ بشانہ دین کی محنت میں لے کے جانا ہے انشاءاللہ۔ ان کی صلاحیتیں، استعدادیں، بڑے درجے کی استعداد ہے مستورات میں۔ مظفر آباد سے گزر کر وادی نیلم کا علاقہ ہے، وہاں کا ایک گاؤں ہے، اس کی خاتون ہے جس کو کچھ پتا نہیں، وہ بیچاری یہ سمجھتی تھی میرے ذمہ بچوں کو پالنا ہے، گائے اور بھینس کے گوبر کو ٹکیاں بنانا ہے، ان کا دودھ دھونا ہے، ان کو گھاس ڈالنا ہے، گھر کو لیپنا ہے، برتن مانجنا ہے، بس آنے والے مہمانوں کی کھانے پکانے کی فکر کرنا ہے۔ بس الف کو بھی نہیں جانتی تھی، الف کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے کرم فرمایا، اس کے خاوند کا سے روزہ لگا، پھر سے روزہ، احساس ہوا کہ اپنے گھر والوں کو بھی دین کی محنت میں ساتھ لے کے چلنا ہے، چنانچہ پھر اپنی اہلیہ کو بھی سے روزے کے لیے لے کے گئے، جو مستورات کی سے روزہ کی جماعت، بس کایا پلٹ گئی۔ پھر 3 سے روزے 15 دن، اور اس وقت 4.5 مہینے تھے، خاوند کے 4 ماہ بھی لگ گئے، اس کے قوائف پورے ہو گئے۔ اب یہ مستورات کی جماعت ہے، برطانیہ گئی ہے، 4.5 ماہ کی جماعت ہے، مرکز میں ڈیوزبری میں بیان ہے، خامن جنگلات کے محکمہ کا ایک چوکیدار ہے، چوکیدار جو پودوں کی حفاظت کرنا ہے بس، اور بیوی ہے، لیکن اللہ کے راستے میں نکلنے سے اللہ نے یہ سوچ عطا فرمائی کہ ہمارے ذمہ تو سارے عالم کے سارے انسانوں کی ہدایت ہے، ہم نبیوں کے کام والے ہیں۔ پھر ایسی پرواز ہوئی ہے، سبحان اللہ، اس کے خاوند کا بیان ہے ڈیوزبری میں، اور 6 زبانوں میں ترجمہ ہو رہا ہے۔ اس خاتون کے ہاتھ پہ، صرف اس خاتون کے ہاتھ پہ 1100 انگریز عورتوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا ہے۔ پرواز ایک دم سے، کہاں اس گھر کے دائرے سے سوچ باہر جاتی نہیں تھی، میرے ذمہ بس یہی کام ہے، اور کہاں اللہ نے وہ پرواز دی ہے۔ سیالکوٹ کی جماعت، افریقہ میں مستورات کی 4.5 ماہ کی جماعت، اس وقت میں خاتون کا انتقال ہو گیا،
مشورہ ہوا کہ انتقال ہوا ہے، اب اس کو لے کے جانا پاکستان مناسب نہیں ہے، جہاں انتقال ہوا ہے تاخیر نہیں کرنی چاہیے، چنانچہ تدفین ہو جائے۔ اب تدفین کا مشورہ ہو گیا، رائے ونڈ سے مشورہ ہو گیا، حضرات کی طرف سے بات واضح ہو گئی، چنانچہ خامند ساتھ ہے، یہ بات سارا مشورہ مکمل ہوا ہے، اب جنازہ کا وقت ہے اور تدفین کے لیے قبر کا مرحلہ ہے۔ تو وہاں کی حضرات نے کہا یہاں جہاں فوت ہوئی ہے اس محلے کے قبرستان میں تدفین نہیں ہوگی، تھوڑا فاصلے پہ قبرستان ہے جہاں ایک صحابی اور صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہما مدینہ منورہ سے اسی فکر کو، اسی درد کو لے کر آئے تھے، پھر یہاں مدفون ہیں، یہ بھی پاکستان سے اسی فکر کو لے کر آئی ہیں، لہذا عام قبرستان میں نہیں، عام قبروں کے ساتھ نہیں، بلکہ صحابیہ کے قبر کے قدموں میں ان کی تدفین ہوگی۔ آپ نے غور فرمایا ہے، پیدا سیالکوٹ میں، پلی بڑی وہیں پہ، جیسے ایک عام ترتیب ہوتی ہے، انہی دھوکوں میں ہم اپنی زندگی گنوا دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے کرم فرمایا، اس مبارک محنت کی برکت سے اللہ نے وہ شان دی ہے، وہ پرواز دی ہے کہ موت آئی تو صحابیہ کے قدموں میں دفن نصیب ہوا ہے۔ استعداد ہے اس امت میں، فرمائیے استعداد ہے، صلاحیت ہے، یہ امت بانج نہیں ہے، یہ امت مفلوج نہیں ہے، بڑی زرخیز امت ہے۔